بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، جن جادو نظر بد اس سلسلے کا ایک اور حلقہ لے کر آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ گزشتہ حلقے میں ہم لوگوں نے جادو کی حقیقت اور جادو کا اثر کس حد تک ہوتا ہے اس سلسلے میں کافی کچھ باتیں سنی، اور اخیر میں ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کی تفصیل سنی۔ یہاں آج ایک اہم سوال ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ کیا جادو صرف انہی صورتوں میں محصور ہے، منحصر ہے، محدود ہے، یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی اور قسم ہے جن کا ذکر ہوا، ان کے علاوہ بھی کوئی اور حصہ ہے، کوئی اور طریقہ ہے جس کو جادو کہا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے کھل کر آتا ہے۔ یہ مسئلہ میرے اور آپ کے معاشرے کا بہت عام سا مسئلہ ہے، معاشرے کی ایک بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، حسن درجے کی روایت۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، جو شخص علم نجوم کا کوئی حصہ حاصل کرے، ستاروں کی دنیا سے متعلق کوئی علم حاصل کرے، اس کا کچھ حصہ حاصل کرے، تو گویا کہ وہ جادو کا ایک حصہ لے رہا ہے۔ زیادہ ما زیادہ، اور جتنا زیادہ علم نجوم کا حصہ حاصل کرتا جائے گا، گویا جادو کا اتنا ہی زیادہ حصہ وہ حاصل کرتا جائے گا۔ ناظرین کرام، ہم اس حدیث پر رکتے ہیں اور ذرا سے اس کی باریکی کو سمجھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جادو کی ایک اور قسم بتائی ہے، یا ایک اور مسئلے کا تذکرہ فرمایا ہے جس کو جادو کے ضمن میں شمار کیا جاتا ہے، جادو کا ایک حصہ ہے وہ بھی۔ آپ جانتے ہیں، ہم نے پچھلے اپنے حلقات میں اس کا تذکرہ کیا تھا کہ جادو کی جو اقسام ہیں ان میں سے جو تیسری جو قسم ہے جس میں لوگوں کے مزاج میں تبدیلی کی بات ہم نے کی تھی، لوگوں پر اثر انداز ہونے کی جو بات کی تھی، ہم نے وہاں پر یہ بات نقل کی تھی کہ بعض جادوگروں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ لوگوں پر جادو کرتے ہیں، ستاروں کو لے کر دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں، ستاروں کی چال دیکھ کر، ستاروں کے سہارے وہ لوگوں پر اثرات مرتب کرتے ہیں، کسی کی بگڑی کو بنا دیتے ہیں، یا کسی بنے بنائے شخص کے حالات اور کاروبار کو اجاڑ دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ یہ جادوگروں کا دعویٰ ہے۔ ہم ان کے اس دعوے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے جوڑ کر سمجھتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر۔ جو آدمی نجوم، ستاروں کے کسی ایک حصے کو لے گا، گویا کہ وہ جادو کے ایک حصے کو لے رہا ہے۔ زیادہ ما زیادہ، اب جتنا وہ حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ گویا جادو میں آگے بڑھتا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے اور آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ ستارہ شناسی اور ستارہ پرستی کا جو مزاج ہے، اور ایک خاص بات یہاں ذکر کروں تو شاید مناسب بھی ہو کہ مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ ہندوستان کی جو قدیم آبادی تھی، ہندوستان کی جو بہت قدیم آبادی، یوں کہیے کہ ہندو مت سے بھی پہلے کی بات، ہندو مت کی تاریخ ہندوستان میں 4000 یا 6000 سال تقریباً لکھی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، یا بتانے والے اس سے پرانی بھی بتاتے ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ وہ کیا تھی، مورخین اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ اس ہندوستان کے رہنے والے لوگ ان مذاہب کے آنے سے پہلے، اس لیے کہ یہاں جتنے مذاہب اس وقت رائج ہیں، اسلام 1400 سال کی اس کی اپنی تاریخ ہے، ہندوستان میں لگ بھگ کچھ آگے پیچھے وہی تاریخ اس کی بنتی 1300 سال کے آس پاس، یا اللہ کے نبی کے زمانے ہی میں پہنچ گیا تو 1400 سال کے آس پاس۔ بات کریں جین مت کی، بات کریں کسی بھی مذہب کی، بدھ مت کی، بات کریں سکھ مت کی، بات کریں آپ کرسچینٹی کی، بات کریں ہندو مت کی، تو سب سے قدیم مذہب یہاں ان سب میں ہندو مذہب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن مؤرخین نے یہ بات نقل کی ہے کہ ہندوستانی قوم جو ہندو مت کے آنے سے پہلے بستی تھی وہ ستارہ پرست تھی،
ستاروں کی پوجا کیا کرتی تھی، ستاروں کی پرستش ان کی عبادت کا طریقہ تھا۔ ان کے جو معبود، جو بت انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے اس وقت ہندو مت کے بھی آنے سے پہلے، وہ مختلف ستاروں کے نام پر تھے اور انہی ستاروں کے حوالے سے یہ سب کچھ کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اگر ان ساری باتوں کو اگر ہم جوڑ کر دیکھتے ہیں، ایک طرف تاریخ کا یہ بتانا کہ اس ہندوستان یا بر صغیر ہند کی بات کریں، تاریخ میں ماضی بعید کی اگر بات کریں تو یہ ستارہ پرست تھے، اور اس کے ساتھ جادوگروں کا یہ دعویٰ نقل کریں کہ وہ جادو میں ستاروں سے مدد لیتے ہیں، اور ان دونوں کی حقیقتوں کے بعد یا ایک دعوے اور ایک حقیقت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی تعلیم ہے ہمارے اور آپ کے معاشرے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ جو علم نجوم سے تعلق رکھے گا، ستارہ پرستی، ستارے کے علم سے تعلق رکھے گا، اس کا تعلق جادو سے ہے، اس لیے کہ یہ جادو ہی کا حصہ ہے، یہ جادو ہی کا حصہ ہے۔ جادو ایک عام لفظ ہے، علم نجوم اس کی قسم کا نام، اس کے ایک شعبے کا نام۔ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ السِّحْرِ، سحر کے ایک شعبے کو اس نے لیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو ذکر کر کے کہ زیادہ ما زیادہ، جو جتنا زیادہ آگے بڑھے گا اتنا زیادہ گویا وہ جادو میں آگے بڑھتا جائے گا، اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ ستارہ شناسی یا ستارہ پرستی کا جو مزاج ہے وہ ضروری نہیں کہ اسے خدا مان کر کرے۔ پرانے زمانے میں ہندوستان میں لوگ ان کو خدا سمجھتے تھے، ستاروں کی روحوں کو رکھ کر ان کو معبود سمجھتے تھے، اس درجے تک جانا ضروری نہیں، اس سے نیچے بھی اگر ہوگا تب بھی یہ جادو کی قبیل میں داخل ہوگا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بہت واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ستارہ پرستی کا مطلب کیا ہے؟ کیا واقعی معنوں میں ستارہ پرستی اسی وقت ہوگی جب ہم ستاروں کو خدا مانیں، ہم مانیں کہ فلاں ستارے کی روح اس شکل میں آتی ہے، جیسے مختلف شکلیں دنیا نے دی ہوئی ہیں، اس شکل میں فلاں ستارہ ہے، فلاں ستارے کی یہ شکل ہے، کیا یہی صورت ہے یا اس سے ہٹ کر بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اہل علم نے علم نجوم کا جو تعارف کروایا اور خاص طور پہ جس سے یہاں منع فرمایا، اہل علم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ستاروں کو دیکھ کر یہ بتایا کرے، یہ سمجھا کرے، یہ عقیدہ رکھے، چاہے دوسروں کو بتاتا ہے یا خود عقیدہ رکھتا ہے یا لوگوں کے اندر اس بات کو جو ہے عام کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، چاہے کیسا بھی ہو، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ستاروں کی وجہ سے زمین پر مختلف قسم کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، چاہے ایک انسان کی زندگی میں تبدیلی کی بات کریں، کسی خاندان پر مرتب ہونے والے اثرات کی بات کریں یا پھر کسی اور کی بات کریں، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آسمان کے جو ستارے ہیں ان کا اثر زمین پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اپنے مدار میں فلاں مقام تک پہنچتے ہیں تو اس مہینے میں پیدا ہونے والے اشخاص کے حالات گڑبڑ کا شکار ہوتے ہیں، جب وہ اپنے مدار سے نکل کر کسی دوسری مقام پر، دوسری منزل پر پہنچ جاتا ہے ستارہ، تو پھر ان کی خوشبختی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس قسم کا جو تعلق رکھتے ہیں، اسی کو علم نجوم کا وہ حصہ قرار دیا گیا جو جادو بنتا ہے۔ آپ کے سامنے حضرت قتادہ رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کروں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر اس قول کو نقل فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت قتادہ کا خود اپنا قول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو 3 مقصد کے لیے پیدا کیا۔ خلق اللہ هذه النجوم لثلاث، اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو 3 مقاصد کے پیش نظر پیدا فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلا مقصد خود بیان فرماتے ہیں زینۃ للسماء، زینۃ للسماء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقصد قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہا کہ ہم نے ستاروں کے ذریعے اس آسمان کو، جو قریبی آسمان ہے، دنیا سے جو قریبی آسمان ہے، اس کو ہم نے رونق بخشی۔ آپ دیکھیں شہروں میں شاید اس کا اندازہ نہ ہو، کبھی ذرا قریوں کے علاقے کی طرف نکل جائیں یا کبھی اندھیرے علاقوں میں نکل جائیں، جنگل بیابان میں ہوں، اور رات میں یہ ستارے چمکتے دمکتے، کھلے آسمان، بادلوں سے پاک آسمان میں آپ دیکھیں، اتنا خوشنما منظر ہوتا ہے کہ واقعی ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں تازگی آ جاتی ہے، ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات کہی کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ،
یہ حقیقت کھلی آنکھوں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کہا یہ پہلا مقصد ہے کہ آسمان کو زینت بخشی گئی ہے ان کے ذریعے۔ دوسرا مقصد بیان فرمایا رجوما للشیاطین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ستاروں کے ذریعے شیطانوں کو مار بھگانے کا انتظام کیا ہے۔ ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس لوٹ کر اس کی تھوڑی سی تفسیر ہم لوگ سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرات و خواتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو جو قوت عطا کی ہے، تیزی سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے جاتے ہیں، اور ان میں سے بعض اپنے پروں کے ذریعے اڑنے والے سے جن ہیں، یہ جن آسمان تک جایا کرتے تھے اور قریب بیٹھ کر سنا کرتے تھے باتیں۔ اوپر والا جن سن کر اپنے سے نیچے والے جن کو سناتا، وہ اس سے نیچے والے کو، اس سے نیچے والے کو، اس طرح زمین تک یہ بات پہنچتی۔ یہ معاملہ عام تھا، اور وہ جن اپنے جو تابع اور فرما بردار کاہن ہوتے، جادوگر ہوتے، غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے لوگ ہوتے، ان کے کانوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا زمانہ جیسے ہی قریب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ پہرے بٹھا دیے کہ اب جو فیصلے آسمان میں ہوتے ہیں ان فیصلوں کو شیطان نہیں سن پاتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ آزمائش کے لیے یہ حصہ باقی رہے کہ کبھی کوئی بات ادھوری یا کبھی ایک بات آدھی بات اچک لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انتظام فرمائے ہیں کہ ستاروں کو ان کے ذریعے مار بھگایا جاتا ہے، ستاروں کو ان کے ذریعے مار بھگایا جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ستارہ ٹوٹ کر گرتے دیکھا ہوگا۔ پرانے زمانے میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ستارہ جب ٹوٹ کر گرتا ہے تو کسی بڑے آدمی کی موت ہوتی ہے، یہ اطلاع ہوتی ہے، یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ دیکھیں، ہم نے جو بات کہی کہ لوگ ستاروں کا اثر دنیا پر محسوس کیا کرتے تھے، یہ اس بات کی مزید تائید کرتی ہے۔ اسلامی شریعت آئی تو شریعت نے اس سے انکار کیا، اور اس کا سبب یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو اس کے ذریعے مار بھگاتے ہیں۔ کیفیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ شیطانوں کو ان ستاروں کے ذریعے مار کر بھگایا جاتا ہے۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تیسرا مقصد یہ بیان فرمایا، سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ ہم نے ستاروں کو علامات یعنی نشانی بنایا، اور ستاروں کے ذریعے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ لوگ یہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ پرانا زمانہ تھا جب کمپاس وغیرہ وجود میں نہیں آئے تھے، جو رخ متعین کرنے کے آلے ہیں وہ وجود میں نہیں آئے تھے، اس وقت یہ صورتحال تھی کہ لوگ ستاروں کو دیکھ کر چلا کرتے تھے۔ اپنی سمت، اپنے رخ کا تعین جنگلوں میں اور خاص طور پہ سمندری سفر میں ستاروں کو دیکھ کر کیا کرتے تھے کہ فلاں ستارہ جب تک ہمارے دائیں پہلو پر نہیں آ جائے گا تب تک ہم کو چلنا ہے، جب وہ یہ دائیں پہلو پہ آ جائے پھر وہاں سے ہم کو فلاں رخ پہ مڑنا ہے۔ اس قسم کی تحدید تھی۔ پرانے دور کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے مؤرخین کی، تو مؤرخین اسی قسم کے حالات نقل کرتے ہیں۔ تو کہا تیسرا مقصد یہ ہے کہ ان ستاروں کو دیکھ کر لوگ اپنی سمت متعین کیا کرتے تھے، راستے معلوم کیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ یہ تینوں باتیں نقل کرنے کے بعد ایک بہت بڑی بات بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں فَمَن تَأَوَّلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْطَأَ۔ کہا تین کام شریعت نے بیان کیے ہیں، ان تینوں کو چھوڑ کر اگر ان سے کوئی اور مقصد وابستہ کر لیتا ہے انسان، ان سے کوئی اور تعویل لیتا ہے، کسی ستارے کے طلوع یا غروب، کسی ستارے کے آنے جانے سے کوئی اور تعویل وابستہ کر لیتا ہے، فقد اخطا، تو وہ غلط کرتا ہے، وہ غلط کرتا ہے۔ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، اور اپنا جو حصہ بنتا تھا اسے گویا اس نے ضائع کر دیا، اپنے ایمان کا جو حصہ بنتا تھا اسے ضائع کر دیا، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سارے باتوں کو لوٹانے کا جو تقاضا تھا اس کو اس نے جو ہے ضائع کر دیا۔ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، اور ایسی چیز کے پیچھے پڑ گیا جس کا علم اس کو نہیں دیا گیا ہے، اسے علم نہیں دیا گیا ہے، وہ اپنی طرف سے گویا اٹکل ہانک رہا ہے، اپنی طرف سے جو ہے ایک اندازہ لگا رہا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ستاروں کی بنیاد پر جتنے لوگ گفتگو کیا کرتے ہیں ان میں کہ اکثریت
ان میں کی اکثریت کا معاملہ یہی ہے کہ یہ اندازے پہ گفتگو کیا کرتے ہیں۔ آج جس معاشرے میں ہم اور آپ جیتے ہیں، اس معاشرے کا یہ معاملہ شاید آپ سبھی کے علم میں ہوگا کہ ستاروں سے وابستگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ جدید وسائل کے ذریعے اس کو اور ترقی دی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا بہت سے ایسے ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں، غیروں کو تو چھوڑیں، خود اپنے مسلمان بھائیوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے، وہ انگلی میں نگینہ پہنیں گے، انگلی میں انگوٹھی پہنیں گے تو اس کا نگینہ ایسا ہوگا جو اپنے ستارے اور اپنے جو ہے یوم پیدائش یا تاریخ پیدائش سے مناسبت رکھنے والا ہوگا۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں مہینے میں اگر آدمی پیدا ہوتا ہے تو ان کا ستارہ اپنے مدار کے اس حصے میں ہوتا ہے جہاں حالات صحیح نہیں تھے، ایسے ستارے والے آدمی کو فلاں کلر کی فلاں رنگ کی انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے۔ بہت سے ایسے ہیں جو اخبارات میں ستاروں کے کھیل یا اسی طرح کسی اور لفظ سے آنے والے جو ستاروں کا کے معاملات آتے ہیں ان سے وابستگی رکھتے ہیں، اہتمام کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ میرا ستارہ فلاں ہے تو اس ہفتے میرے لیے حالات اچھے رہیں گے یا برے رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے بہت سے ایسے ٹی وی چینلز بھی ہیں جو اس قسم کے نجومیوں کو، جو اس قسم کے کاہنوں کو، اس قسم کے ماہرین جن کو کہا جاتا ہے، حالانکہ کوئی مہارت نہیں بلکہ یہ تو جو ہے گمراہی ہے اسلامی شریعت کی نظر میں، ایسے لوگوں کو بلاتی ہے اور بلا کر لوگوں کے سامنے یہ میدان کھلا رکھتی ہے کہ آپ اپنا ستارہ بتائیں اور مستقبل کے بارے میں اپنے حالات جانیں، آپ جانیں کہ آپ کیسے ہوں گے، آپ کا کاروبار ترقی کرے گا کہ نہیں کرے گا، مستقبل قریب میں آپ کی کوئی اچھی نوکری لگنے والی ہے کہ نہیں لگنے والی ہے، آپ کا معاملہ کیا ہوگا، یہ بہت اہتمام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ستاروں سے وابستگی کا جو معاملہ ہے یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بیماری ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں سے ہمارے معاملات کو ایسے نہیں جوڑا ہے کہ ہم عقیدہ رکھیں فلاں ستارہ طلوع ہوگا تو ہمارے حالات اچھے ہوں گے، فلاں ستارہ طلوع نہیں ہوگا تو ہمارے حالات بگڑ جائیں گے، فلاں مہینے میں اگر ہم ستارے کو دیکھ کر عمل کریں گے کامیابی ملے گی ورنہ ہم ناکام ہو جائیں گے۔ شریعت اسلامیہ نے اس قسم کی کوئی بات نہیں بتلائی، الٹا ہمیں اس قسم کی باتوں سے روکا ہے۔ آپ کے سامنے یہ واقعہ نقل کروں، صحیح مسلم کی روایت ہے، زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر یہ معاملہ پیش آیا۔ حدیبیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے، مکہ جانا چاہ رہے تھے عمرے کے لیے، درمیان میں مشرکین مکہ نے روک لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر مکمل نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے حدیبیہ کے مقام پہ۔ کہتے ہیں حضرت زید بن خالد کہ سارے لوگ رکے ہوئے تھے کہ اسی دوران یہ معاملہ پیش آیا کہ رات میں بارش ہوئی اور صبح جب طلوع ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندوں نے آج اس حالت میں صبح کی کہ وہ مومن ہیں، اور بعض بندوں نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ کافر ہو گئے۔ یعنی کچھ لوگ اس حالت یہ صبح میں داخل ہوئے کہ وہ مومن تھے، اور کچھ اس حالت میں داخل ہوئے کہ وہ کافر ہو گئے۔ یعنی صبح میں جب داخل ہوئے، یہ صبح جب طلوع ہوئی تو میرے بندوں میں سے کچھ مومن ہوئے اور کچھ کافر ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہم پر بارش برسائی گئی ہے، تو یہ مجھ پر ایمان لانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اور ستاروں کے ساتھ کفر کرنے والے، ستاروں کی اس غلط تصور کا انکار کرنے والے ہوئے، ستاروں سے متعلق اس غلط عقیدے کا انکار کرنے والے ہوئے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اور جس نے یہ کہا مطرنا بنوء کذا، فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بندے میرا انکار کر رہے ہیں اور ستاروں پر ایمان لا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس لفظ کو دیکھیں، جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے، فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ایسا بندہ میرا منکر، میرے ساتھ کفر کر رہا ہے اور ستارے پر ایمان لا رہا ہے۔
ستارے پر اس کا ایمان ہے۔ یہ حدیث ہمارے اور آپ کے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ہمارے اور آپ کے معاشرے کے لیے بہت بڑی تربیت ہے کہ علم نجوم کا جو معاملہ ہے، اس معاملے میں ہم کس قدر محتاط ہوں۔ مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کروں، یہاں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ کیا ستاروں سے متعلق کوئی بھی علم حاصل نہیں کیا جا سکتا؟ فلکیات کا جو علم ہے، آسٹرونومی جسے کہتے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ اہل علم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ علم ستاروں سے متعلق دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جس کو علم التسییر کہتے ہیں، ستارہ کب طلوع ہوتا ہے، کب غروب ہوتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے، اور کون سا ستارہ کس زمانے میں طلوع ہوتا ہے، کس زمانے میں غروب ہوتا ہے۔ یہ سب جو آسٹرونومی کا جو معاملہ ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ علم حرام نہیں، ناجائز نہیں، بلکہ ضرورت کے مطابق یہ واجب یا مستحب کے درجے میں باقی رہے گا، یہ واجب یا مستحب باقی رہے گا۔ لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہ یہ ستارے اثر انداز ہوتے ہیں ہماری زندگی پر، اس کو کہتے ہیں علم التاثیر، یعنی ستاروں کے اثر والا علم، ستاروں کے اثر کو عام کرنے والا علم۔ کہا کہ ایسے علم کا اعتقاد رکھنا یہ اصل میں علم نجوم کی وہ شکل ہے، یا علم نجوم کی وہ قسم ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، اپنے موضوع کو ہم لوگ سمیٹ کر واپس لوٹتے ہیں۔ ہمارا موضوع جادو، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ علم نجوم سے تعلق رکھتے ہیں اور علم نجوم کی بنیاد پر لوگوں کو زمین پر مرتب ہونے والے حالات بتاتے ہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ لوگ بھی جادوگر ہیں، اور جادو کی مذمت اور برائی سے متعلق جتنی باتیں کہی گئی، یہ ساری باتیں ان پر بھی صادق آتی ہیں۔ اور جو لوگ ایسے لوگوں کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں، ایسے سوال کرنے والے لوگوں کی حیثیت بھی جادوگروں کے پاس جا کر سوال کرنے والوں کی ہے، اور جادو سیکھنا، یہ جادوگر سے اس قسم کے سوالات کرنا شریعت کی نظر میں بہت بڑے درجے کا حرام اور ناجائز کام ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی باتیں گزر چکی اور کچھ باتیں اگلے حلقات میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ مختصراً یہ آپ کے سامنے کہنا ہے کہ آج ہم نے جادو کی ایک اور قسم کے بارے میں جانا اور یہ سمجھا کہ ستارہ پرستی یا ستارہ شناسی کے نام پہ ستاروں کی اس دنیا سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کرنا یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ ناظرین کرام، ہم اپنے اگلے حلقات میں جادو سے متعلق بقیہ مسائل پر گفتگو کریں گے۔ ہم آج یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔